بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اپنے سبق کی ابتدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک سے کریں گے۔ ہم ان حدیث میں اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اخلاق کی ہمارے دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے اور برے اخلاق کی کس قدر وعیدیں ہیں، تو برے اخلاق سے بچنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ تعالی وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کون سی چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ ترمذی اور صاحب ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بارے میں اور اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں۔ تقوی اللہ یعنی اللہ کا ڈر، جس میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کا تعلق اللہ سے اچھا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہے گا اور تمام ان کاموں سے بچے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق سے، تو اچھے اخلاق سے اس کا تعلق مخلوق خدا سے اچھا ہو گیا، یعنی تقوی سے اللہ سے اچھا ہو گیا، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا ہو گیا۔ تو جب یہ دونوں باتیں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں گی تو اب وہ نہ حقوق اللہ میں کمی کرے گا نہ حقوق العباد میں کمی کرے گا۔ انہی دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسی وجہ سے ان صفات والے لوگوں کو جنت میں بکثرت دیکھا گیا، یعنی ان صفات سے مزین جو لوگ تھے وہ بکثرت سے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ، یعنی جہنم میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ اکثر کیسے ہوں گے، یعنی جس وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے تو وہ وجہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اسی منہ کے ذریعے بڑے بڑے حرام کام کا ارتکاب کرے گا، مثلا غیبت کر لے گا، بہتان لگائے گا، لوگوں کو گالیاں نکالے گا، بیہودہ بکواسیں کرے گا، تو اس منہ کی وجہ سے کئی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا شرمگاہ، یہ بدکاری کا سبب ہے، شرمگاہ جو ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر شخص اپنے آپ کو تقوی اور اچھے اخلاق سے مزین کرے اور زبان اور شرمگاہ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ وہ جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی نے روایت کی اور صاحب ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں بھی اچھے اخلاق کی تعریف بیان کی گئی کہ لوگوں میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل کون ہے، تو کس کو فرمایا؟ جس کے اخلاق بہتر ہیں، یعنی ایمان کی تکمیل جو ہے اخلاق کی تکمیل سے ہوگی۔ جس کے جتنے اعلیٰ اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی کامل ہوگا عذروِ ایمان کے۔ تو اس حدیث کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ تم لوگوں سے کشادہ پیشانی سے ملو، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، تکلیف دہ امور سے ان کو بچاؤ۔ تو بہرحال ہر نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق میں آ گئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، عورتوں کے ساتھ اچھا ہو. تو خاص طور پہ عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ عموماً ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے اکثر لوگ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے عورتوں کے ساتھ حسن برتاؤ کی یہاں پہ ترغیب دی گئی کہ ایسی غلطی نہ کرنا کہ اس غلطی کی وجہ سے بھی تم بد اخلاق شمار ہوگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، اور دیکھیں عورتوں کا خصوصاً ذکر کیا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزہ دار اور شب بیدار شخص پاتا ہے. ادرکا یدرکو ادراکن مطلب پہنچنا یا لاحق ہونا. تو اس میں بتایا گیا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے کتنا فائدہ حاصل کر لیتا ہے. اچھے اخلاق کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے اس درجے کو پا لیتا ہے جو روزہ رکھنے والے اور ساری رات جاگنے والا جو شخص ہے، جاگ کر عبادت کرنے والا شخص ہے، اسے جتنا ثواب ملے گا، وہ نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، تو کتنے مشقت برداشت کرتا ہے، تو اس جتنا ثواب جو ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ شخص لے لے گا جو صرف فرض عبادت کرتا ہے اور نفلی عبادتیں جو ہیں وہ زیادہ نہیں کرتا. تو دیکھیں اب روزے رکھنے اور اس میں کتنی مشقت ہے، کتنی تکلیف لگ رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بہترین طریقہ بتا دیا کہ اگر اس طریقے کو اپناؤ گے، یعنی اچھے اخلاق کو اپناؤ گے، تو تمہاری مشقت کے بغیر ہی تمہیں اتنا زیادہ ثواب مل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر اچھے اخلاق والا شخص ہوگا، تمام ہی لوگ اچھے اخلاق کی طرف دوڑیں گے، اچھے اخلاق کی طرف ان کو اختیار کریں گے، تو اس سے ہمارا پورے کا پورا معاشرہ سنور جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وعن ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. حدیث صحیح رواہ ابو داود باسناد صحیح. الزعیم الضامن. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے بیرونی جنت میں محل دلانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کو جنت کے درمیان میں محل دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا ترک کر دے اگرچہ وہ مزاح کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے بلند ترین حصے میں محل دلانے کی ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ اچھے اخلاق کا کس قدر بڑا درجہ ہے. تو اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کو جنت میں نمایاں مقامات دلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا کہ ان کو نمایاں مقام ملے گا. انا زعیم، تو اس کا مرتبہ ترجمہ یہ ہے کہ میں اس شخص کا کفیل بنوں گا یا ضامن جو ہے ضمانت دوں گا. کس کے لیے؟ پہلا وہ شخص جو جھگڑے کو حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دے، بشرط کہ وہ معاملہ اس قسم سے نہ ہو جس میں سکوت سے دین میں کوئی نقصان ہوتا ہو. اگر خاموش ہونے سے دین کا کوئی نقصان ہو تو اب خاموش رہنا صحیح نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں کسی دینی معاملے میں کوئی بحث و مناظرہ اس مقصد کے علاوہ اور کسی اور وجہ سے نہیں کرتا کہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق ثابت ہو جائے. جھگڑا کرنا کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوا کہ ایسا جھگڑے سے تو دستبردار ہو جائے جس میں کوئی دینی نقصان نہ ہو. لیکن اگر کوئی دینی نقصان ہو رہا ہے ہمارے چپ رہنے سے، ہم چپ رہ جائیں گے تو حق واضح نہیں ہوگا، باطل جو ہے وہ لوگ اس کی طرف زیادہ راغب ہوں گے، تو اس وقت حق کے لیے جنگ لڑنی چاہیے. اور لمن ترک الکاذبہ، دوسرا آپ نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ کو جھوٹ جانے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو تب بھی جھوٹ نہ بولے. تو اس میں
چند جو ہیں صورتیں مستثنا ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے، میدان جنگ میں مسلمانوں کا مال بچانے کے لیے وغیرہ، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ باب نمبر 31 میں ان کا ذکر آ چکا ہے۔ حسنا، پھر فرمایا حسنا خلقہ، یعنی تیسرا وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان سب میں اچھے اخلاق کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ جھگڑا ختم کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ سبھی حسن اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ حسن اخلاق ہی کی یہ شاخیں ہیں، اس لیے حسن اخلاق سب کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے سب سے اعلیٰ جو جنت کا وعدہ ہے وہ اچھے اخلاق والے سے کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، اس کے اپنانے کی کتنی ترغیب دیتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون۔ قالوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ شخص ہوگا اور اس کی مجلس تم سب سے بڑھ کر میرے قریب ہوگی جو تم میں اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تم سب سے زیادہ مبغوض ترین، زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جو بات کرتے ہوئے منہ بھر لیتا ہے اور فخر کر لیتا ہے اور دوسروں پر اپنی بڑائی اور برتری جتلانے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمنا السرسارون والمتشدقون فما المتفیہقون؟ قال المتکبرون۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم کو معلوم ہے کہ سرسارون اور متشدقون کون ہوتے ہیں، مگر متفیہقون کون ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ السرسار ہوا کثیر الکلام تکلفا، المتشدق المتطاول علی الناس بکلامہ ویتکلم بملء فیہ تفاصحا وتعظیما لکلامہ۔ متفیہق اصلہ من الفحق وہو الامتلاء وہو الذی یملأ فمہ بالکلام ویتوسع فیہ ویغرب بہ تکبرا وارتفاعا واظہارا لفضیلۃ علی غیرہ۔ وروی الترمذی عن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فی تفسیر حسن الخلق قال ہوا طلاقہ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی۔ السرسار تکلف کے ساتھ زیادہ باتیں بنانے والا، متشدقون جو گفتگو میں لوگوں پر فخر کرتا ہو اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عظمت جتاتے ہوئے گفتگو کرتا ہو۔ المتفیہق یہ فحق سے مشتق ہے بمعنی بھرنا، وہ آدمی جو باتیں کرنے میں منہ بھر کر بات کرتا ہے اور منہ چوڑا کر لیتا ہے اور دوسروں پر اپنی بڑائی اور برتری جتلانے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن اخلاق کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ حسن خلق خندہ پیشانی، سخاوت اور کسی کو بھی تکلیف نہ دینے کا نام ہے۔ اس حدیث مبارک میں جو مشکل الفاظ تھے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود ہی ان کا ترجمہ کر دیا۔ یعنی السرسارون کا ترجمہ کیا ہے؟ تو السرسار جو ہے یہ سرسرا یسرسرو سرسارتن، اس کا ترجمہ ہوگا بک بک کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متشدقون تشدقا یا تشدقو تشدقن، اور اس کا تشدقن اس کا مطلب یہ ہوگا بہت بتکلف فصاحت ظاہر کرنے کے لیے باتیں کھولنا، یعنی منہ بنا بنا کر بڑا پرتکلف سی بات کرنا۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ حسن اخلاق کی ترغیب کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اور غیر محتاط طریقے اور تصنع کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان چیزوں کے ساتھ دوسروں پر رعب اور بڑائی ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بک بک کرنا یعنی بے فائدہ لا یعنی باتیں کرنا، بنا بنا کر باتیں کرنا، مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کرنا، یہ مکروہ ہے اور مذموم ہے۔
لیکن یہ تمام کام اگر عبادات اور طاعات پر لانے کے لیے کیا تو یہ مذموم نہیں ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ اس مقصد کے لیے بھی طرز کلام عام فہم ہو تو اچھی بات ہے، یعنی تکلفاً جو ہے گفتگو، اگرچہ آپ کوئی بیان وغیرہ کر رہے ہیں، کسی کو ترغیب دے رہے ہیں، تو اس کے سامنے بھی بتکلف گفتگو نہ کی جائے، تو انداز سادہ ہی اپنانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق، اچھی طرح بولنا چاہیے، اچھے آداب سے پیش آنا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے ہم اپنے بہت ہی زیادہ تکلف کو اختیار کریں، تو اس سے اپنائیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بات کرنے کی جو روح ہوتی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے، یعنی بات کا اثر زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بتکلف ایسا نہ کرے، اچھی عادتوں کو اپنائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔